رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ عید الاضحیٰ پیغام ہے قربانی کا، پیغام ہے ایثار کا۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد، احباب، لیڈر، رہنما، سماجی، سیاسی، تاجر برادری سبھی مناتے ہیں۔ اصل عید تو بچوں کی ہوتی ہے، لیکن اس عید پہ کچھ بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ لوگ بہت خوشی کے ساتھ اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے مختلف پروگرامز میں دیکھا، مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں تشریف لائے، اپنے انہوں نے تجربات شیئر کیے، اپنی اپنی یادیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیں اور آپ کو محظوظ کیا۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ دو ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو بلا مبالغہ بگ پرسنالٹیز کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یقیناً اپنے اپنے شعبے میں انہوں نے نام کمایا۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے جناب میاں مجیب الرحمان صاحب۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میاں مجیب الرحمان صاحب کا تعارف یہ ہے، اپنے وقت کے ایک نابغہ اثر عالم دین، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو محتمم تھے جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ کے اور جماعت کے امیر بھی رہے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ولایت کی گود میں پرورش پا کر آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سے اسباق اور تجربات حاصل کیے، اور انشاءاللہ العزیز آج یہ ہمارے ساتھ ان کو شیئر کریں گے۔ اور ان کے ساتھ دوسری شخصیت موجود ہیں جناب الحاج شیخ محمد افضل جج صاحب۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ شیخ محمد افضل جج صاحب گوجرانوالہ کلاتھ مارکیٹ بورڈ کے سینئر نائب صدر ہیں، انجمن تاجران کے سینئر رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں، ایک بھرپور اور متحرک سماجی سیاسی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ انتخابات میں بھی حصہ لیتے رہے، اور جو اپنا جن کا کلاتھ مارکیٹ بورڈ ہے اس میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ انتخاب جیت کر یہ سینئر نائب صدر یعنی منتخب ہوئے، اور یہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ دونوں احباب یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے آپ کی جو زندگی کے تجربات ہیں ان سے کچھ انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ میاں صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج آپ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ اور جب آپ ظاہر ہے بچے تو تھے آپ کبھی، تو بچپن میں آپ اس کو کیسا محسوس کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اس ادارے کا، پیغام ٹی وی کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں بسم اللہ کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر ہمیں اس گفتگو کے لیے چنا ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ بچپن سے شروع ہوں تو اصل میں عید ہوتی بچپنے کی ہے، بڑے ہو کر تو پھر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اخراجات ہی ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، صحیح، تو بچپن کی عید ہی عید ہوتی ہے اصل میں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں شروع کروں، جب مجھے یاد آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید اسی دن شروع ہو جاتی تھی جس دن ہم بکرا خرید لیتے تھے۔ بچوں کی تو اسی دن شروع ہو جاتی ہے، اسی دن شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری بھی اسی طرح اسی دن سے عید شروع ہو جاتی تھی۔ صحیح، ایک مہینہ پہلے ہی والد صاحب کو کہنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمیں بکرا لے کر دیں۔ وہ کہتے تھے ابھی اسکول سے چھٹیاں ہوں گی تو پھر لیں گے۔ اچھا، تو اس طرح ہمارا مکالمہ چلتا رہتا تھا۔ صحیح، آخر جب کوئی تقریباً ہفتہ پہلے اگر ہمیں چھٹیاں ہوئی ہیں تو پھر والد صاحب ہمیں بکرا لے دیتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو پھر سارا دن بکرا جانے اور ہم جانے۔ اچھا جج صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ
معذرت آپ کا اسم گرامی تو محمد افضل ہے، لیکن آپ معروف ہی جج کے نام سے ہیں تو اسی نام سے میں آپ کو مخاطب کروں گا۔ آپ کے بھی بچپن میں آپ نے عید منائی ہوگی، عید گزاری ہوگی، اور آج بھی آپ عید منا رہے ہیں، کیسا فیل کرتے ہیں دونوں ادوار میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمدللہ۔ گزارش ہے کہ جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم پیغام ٹی وی کی پیغام دینے کے لیے اپنے بچوں کو آئے ہیں۔ جو بچپنا ہوتا ہے نا، جیسے مجیب صاحب نے کہا ہے، میاں صاحب نے، جب ہم بھی رمضان کے بعد دوسری عید آتی تھی جب، تو ہم بھی اپنے والد صاحب سے کہتے تھے کہ ہمیں قربانی لے کے دو، ہم نے بھی بکرا گلی میں لینا ہے، گائے لینی ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم لے لیتے تھے تو پھر 2 ماہ اسی میں ہی گزار دیتے تھے ہم۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے، اور جو ہمارا گھرانہ ہے وہ مذہبی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب عید آتی تھی بڑی، جس کو ہم عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دن جب عید کا دن ہوتا تھا تو عید کو ہم پیچھے کر دیتے تھے، اور مسجد اور مدرسے کی طرف زیادہ ہم رجحان ہمارا ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ تو آپ کی جوانی کی باتیں ہیں نا، میں بہت بچپن میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ وہاں پہ آپ کا جو، جیسے آپ نے بتایا، والدین سے ضد کرنا کہ ہمیں بکرا لے کے دیں، پھر گلیوں میں پھرانا بکرے کو اور لوگوں کو دکھانا، یہ جذبات جو ہیں آج جب گلی میں کسی کو پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یاد تو آتے ہوں گے۔ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پوتے پوتیاں جب ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ دادا ابو جی ہمیں لے دو، تو بچپنا یاد آتا ہمیں کہ ہم بھی کبھی ایسے اپنے والدین سے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ میاں صاحب، آپ ایک بہت بڑے نامی گرامی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے والد گرامی دنیا بھر میں ان کی پہچان تھی۔ ظاہر ہے ایسے بندے جو جب ان کی پہچان ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا نا ریزرو سے رہنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ نا دباؤ میں محسوس کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ تو بچوں کی عید تو عیدی کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنے والد صاحب سے، جن کا روب اور ہیبت ہی ان کی تو بڑی تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کا آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جاتا تھا ان کو، تو آپ کیسے ان سے عیدی مانگ لیتے تھے یا لے لیتے تھے؟ وہ محبت سے دے دیتے تھے یا کوئی تھوڑا سا جھڑک بڑک کے بعد ہی ملتی تھی؟ اصل میں باپ جو ہوتا ہے نا، وہ بچوں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں سے انہیں بے حد پیار تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس حد تک پیار تھا کہ کوئی بچہ اگر بیمار ہو گیا نا، تو وہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں کرو، ایسے کرو۔ یعنی انہیں بچوں کی بے حد فکر ہوتی تھی اس لحاظ سے۔ تو گھر میں ان کا جو معاملہ تھا، ٹھیک ہے، طبیعت کہتے ہیں لوگ سخت تھی ان کی، لیکن وہ بہت نرم دل بھی تھے۔ اصل میں نا سخت نہیں تھی، ہیبت ان کی بڑی تھی۔ ہیبت تو ان کی ہیبت بڑی تھی ان کی۔ لیکن جیسے باپ رحمت ہوتا ہے تو بچوں کے لیے تو پھر وہ نہیں نا، ظاہر ہے، بالکل صحیح۔ ویسی بات ہوتی جو دوسروں کے لیے ہے۔ تو ہم ضد کر کے عیدی لیتے تھے، اچھا، اور وہ خوشی سے ہمیں دیتے تھے۔ تو ایسی کوئی ہمیں ان میں کوئی، لوگ کہتے ہیں، آپ نے ہیبت کا لفظ بولا ہے، لوگ سخت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت سخت تھی، لیکن وہ نظم و نسق کے معاملے میں بہت سخت ہے، اور ہیبت تو خدا داد ہوتی ہے، خدا داد ہوتی، بالکل۔ ان کا ایک علمی روب بھی تھا، اور نظم و نسق کے لحاظ سے جامعہ کا انتظام، مساجد کا انتظام، وہ اپنے دور میں تقریباً بہت کچھ کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ ان کے دور میں گجرانوالہ شہر میں بہت زیادہ مساجد بنی۔ تو عید کے موقع پر ہم ضد کر کے ان سے عیدی لیتے تھے، اور وہ خوشی سے دیتے تھے۔ اچھا جج صاحب، آپ بھی یقیناً اپنے ابو سے، اپنی امی سے ضد کر کے عید لیتے ہوں گے، اور آج آپ کے بچے بھی آپ سے ضد کرتے ہوں گے، تو دونوں جو مواقع ہیں ان میں آپ کو کیسا اب احساس ہوتا ہوگا، یار یہ ہمارے بچے جو ہم بھی اسی طرح ضد کرتے رہے ہیں؟ کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 3 بہنوں سے چھوٹا تھا،
اور جو ہم ضد کر کے اپنے والدین سے کوئی چیز مانگا کرتے تھے وہ ہماری پوری کرتے تھے ہمارے والدین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو رہی آج کی بات، آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، فرحان ہے، سفیان ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں، صحیح. یہ ہمارے اللہ کے فضل سے دل کی ٹکڑے ہیں. صحیح. جو بھی یہ بات کہتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے اسی طرح مانتے ہیں جیسے ہمارے والدین مانتے تھے. اچھا، جیسے آپ ایک معروف اور مصروف کاروباری شخصیت ہیں، کلاتھ مارکیٹ بورڈ میں، انجمن تاجران میں، پھر دیگر سیاسی آپ کا بہت بڑا یعنی کردار ہے اپنے علاقے میں. آپ مصروف ترین شخصیت ہیں. آپ ان مصروف اوقات میں عید کے ایام آپ کیسے گزارتے ہیں؟ کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ کیسے مینج کرتے ہیں؟ جب بڑی عید آتی ہے تو مجھے 40 سال ہو گئے ہیں قیمے والی مشین لگاتے ہوئے، فری قیمہ. گجرانوالا میں سب سے بڑی مشین ہے جو میں عرصہ 40 سال سے لگا رہا ہوں. سینکڑوں من فری قیمہ ہم کرتے ہیں، پھر کھالیں اکٹھی کرتے ہیں جامعہ محمدیہ کے لیے. عرصہ 40 سال سے اللہ کا شکر ہے ایسے 3 دن گزرتے ہیں جیسے 1-2 گھنٹے میں ہمارے 3 دن گزر جاتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دینی معاملات میں میرا گھرانہ پیش ہے اللہ کے فضل سے. جب سے میری والدہ فوت ہوئے ہیں میں نے اپنے علاقے میں ادھر ایک ڈسپینسری فری بنائی ہے اپنی والدہ کے نام کی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب پہلے دن اس کی اوپننگ کی، افتتاح کیا تو 3 پیشنٹ تھے. آج اللہ کے فضل سے 150 پلس ہیں، 150 سے اوپر ہیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا، جیسے باتیں تو چلتی رہیں گی، یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. 2 بڑی شخصیات ہیں، بڑے گھرانوں سے منسلک شخصیات ہیں، اور خود بھی ایک بڑے متحرک اور فعال کردار ادا کرنے والے ہیں. بہت سی باتیں ان سے پوچھنے والی ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کا عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. باتیں ہو رہی ہیں، عید منائی جا رہی ہے، تکے کباب گوشت کھائے جا رہے ہیں، ہنڈیاں پک رہی ہیں گھروں میں. اور ہم آپ کو جو بچپن میں جو یقیناً ہر انسان کا ہی ایک بچپن ہوتا ہے، اور آج جو اپنے اپنے گھروں میں باپ بن کے اللہ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی دادا بنا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کا سربراہ بنا ہوا ہے، کوئی نگرانی کر رہا ہے. کبھی وقت تھا کہ یہی لوگ جو نگرانی کرنے والے ہیں یہ خود گوشت بناتے اور تقسیم کرتے تھے، بکرا لے کے گلیوں میں پھرتے تھے. یہ باتیں تو ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی شخصیات جن کا تعارف میں نے پہلے کروایا. میاں صاحب، آپ بھی ایک تاجر بھی ہیں، آپ نے اچھا ایک نام کمایا ہے اپنے فیلڈ میں، پھر آپ ایک بڑے خاندان سے آپ کا تعلق بھی ہے. آپ کی بھی مصروفیات تو بہت ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا، قربانی کا گوشت بنوانا، یہ بتائیں کیا قربانی آپ خود کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں، اور گوشت آپ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ آج سے چند سال پہلے تو ہم چند دوست مل کر اپنی قربانیاں خود ہی کرتے تھے. صحیح. یعنی پہلے ایک کے گھر چلے جانا، اچھا، 4-5 دوست ملے ہوئے تھے تو ان کے گھر قربانی کرنی، پھر دوسرے کے گھر، پھر تیسرے کے، اس طرح سارا دن مصروفیت میں گزرتا تھا. لیکن اب کیونکہ عمر کا بھی تقاضا ہے اب اتنے بوڑھے ہیں تو نہیں ویسے لیکن وہ ہمت نہیں ہے اب خود کرنے کی. اللہ آپ کو صحت دے جی، تندرستی دے. لیکن کوشش کرتے ہیں. بکرا تو خود ہی خریدتے ہیں. اچھا. قربانی جو بھی کرنی ہو وہ خود خریدتے ہیں. صحیح. تو قصاب سے پھر ذبح کرواتے ہیں اور گوشت بنواتے ہیں. پھر قریبی رشتہ دار، ہمسائے اور غریب غربا
جو ہمارے محلے میں مستحق ہیں افراد صحیح ترجیح انہوں نے ان دیتے تک پہنچاتے ہیں ان آپ. تک پہنچ- جیسے آپ بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تو ویسے ہی قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے میں مدرسے کے ساتھ تعاون میں اور وہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو قربانی اپنے گھر میں جو آپ قربانی کرتے ہیں، مجھے میں نے دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ ایک نہیں کافی ساری قربانیاں کرتے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے. تو کیسے اس کو مینج کرتے ہیں اور کس طرح آپ اس کا گوشت بچوں کو دے دیتے ہیں بھائی بانٹ دیں اب میں اس کام لگاؤں، کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ الحمدللہ 4 قسم کی ہم قربانی کرتے ہیں. بکرے بھی لیتے ہیں، ماشاءاللہ. دمبے بھی لیتے ہیں، جس کو ہم وچھا ویڑا بولتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اونٹ بھی لیتے ہیں. الحمدللہ پہلے دن ہی ہم قربانی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. صحیح. اللہ کے فضل سے ہمارے بچے اور جو ہمارے شاپ کے نوجوان ہیں جو ہماری شاپ آپ پہ کے کام پاس کام کرتے کرتے ہیں، ہیں، صحیح. 10-15 بچے ہم وہ 20 اکٹھے کر لیتے ہیں. صبح اللہ کے فضل سے جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اسی وقت قربانی کا آغاز کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے. اللہ کے فضل سے قصاب جب رات ہمارے پاس ہی ٹھہرتے ہیں تو صبح اللہ کے فضل سے خود کس حوالے سے آپ بڑے خوش قسمت ہیں، قصابوں کو پہلے ہی پکڑ کے رکھ لیتے ہیں آپ، ورنہ عید والے دن قصاب ڈھونڈنا بھی ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. یہ ہماری نا کمٹمنٹ ہے ان لوگوں سے کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہماری یہ شرط ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں ہی آنا آپ لوگوں نے. تو اللہ کے فضل سے 12-1 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. پھر ہم ایسا تقسیم کا پروگرام بناتے ہیں، اچھے طریقے سے پیکنگ کرتے ہیں، اس علاقے میں ہم بیچتے ہیں جہاں بالکل قربانی نہیں ہوتی. ہماری اللہ کے فضل سے 2-3 گاڑیاں اس کام کے لیے وقف ہے. میرے بیٹے بچے سب نکل جاتے ہیں وہ لے کر. اللہ کے فضل سے غریبوں کو بھی ہم اسی طرح شامل کرتے ہیں جیسے ہم آپ عید اپنے گھر میں مناتے ہیں. اچھا میاں صاحب، عید کے دن ایک بڑا عید کا اگلا دن ہمارے پاکستان میں نا ایک معروف ہے سسرال ڈے کے نام سے، کہ جناب سارے جو ہے نا وہ بیٹیاں اپنے باپوں کے گھر میں آ جاتی ہیں اور سارے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایک عجب رونق ہوتی ہے. آپ کے گھر میں بھی یہ رونق لگتی ہے یا آپ کہیں جا کے رونق لگاتے ہیں؟ جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں کی تھی اس وقت تک تو ہم جا کے رونق لگاتے تھے دوسرے دن صحیح اپنے سسرال جا کے ادھر رونق لگاتے تھے. ماشاءاللہ. تو جب سے بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے اب وہ آتی ہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم تو جا نہیں سکتے، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. صحیح. تو اس طرح تو خوشیوں کے یہ جو لمحات ہوتے ہیں فیملی کے اندر، بچوں کے اندر، آپ کے نواسے ہیں، نواسیاں ہوں گی، اور بچوں کے بچوں سے پیار بھی الگ سا ہی ہوتا ہے. تو آپ کس طریقے سے ان کو پھر وہاں پہ وہ آپ کے نواسیاں بھی آپ سے عید تو مانگتے ہوں گے نا کہ نانا جی ہمیں دیں، اور یا بغیر مانگے دے دیتے ہیں؟ نہیں ہم تو اتنی ضد نہیں کرتے تھے، وہ تو باقاعدہ شور ڈالتے ہیں اور اگر نہ دو تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ. بالکل. وہ تو ماحول ہی چینج ہو گیا نا سارا. صحیح ہے. اب تو وہ بہت زیادہ ڈنڈے کے دور پہ لیتے ہیں. اچھا جیسے آپ بھی عید اپنے پوتے پوتیاں نواسیاں ماشاءاللہ فیملی آپ کی بہت بڑی ہے، عید کے دن آپ سارے آپ کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں یا دیگر بھائیوں کی طرف، یا جو ماں باپ کا گھر ہے اس طرف، کہاں آپ اکٹھے ہوتے ہیں سارے؟ میری شادی کو 38 سال ہو گئے ہیں. بڑی عید کے اوپر ایک دفعہ اپنے سسرال کے گھر کھانا نہیں میں نے کھایا. یہ تو اس کی وجہ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں قربانی کی طرف لگ جاتے ہیں، جب قربانی سے فارغ ہوتے ہیں تو قیمہ اور کھالے وغیرہ ہم جامعہ محمدیہ کے لیے اکٹھے کرتے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا بس یہی ہے. میرے سے بعد جو میرے بھائی ہیں، جو میری اولاد ہے، اللہ کے فضل سے وہ بھی اسی کام کے اوپر چل پڑے. اچھا آپ کے گھر میں جب آپ کی بیٹیاں آتی ہیں یا آپ کے جو ہے نا فیملی کے دیگر ممبران جمع ہوتے ہیں تو وہ پھر رات کے وقت یہ جشن کا اہتمام ہوتا ہے، عید منائی جاتی ہے، یا اس کے لیے کوئی دن مخصوص کیا ہوا ہے عید کے دنوں بھائی اس دن آج ہم سارے یہاں پہ بیٹھیں گے اور یہ مجلس سجے گی اور یہ سارا معاملہ ہوگا؟ پچھلے دنوں جب ساجد میر صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے، فضل کریم صاحب بھی آئے، آپ لوگ سب آئے ماشاءاللہ. حافظ عبدالکریم صاحب. ایک پارک میں ان کا اہتمام تھا اور دوسرے میں میری ساری فیملی تھی، میرے بہنیں تھیں، بھائی تھے، بیٹیاں،
बेटे सब माशाल्लाह हम इकट्ठे थे। ईद के रोज़ हम प्रोग्राम करते हैं अपने भाई की तरफ। अल्लाह के फजल से बड़ा ख़ानदान है, हम इकट्ठे होते हैं अल्लाह के फजल से। माशाल्लाह। अच्छा, ये एक और चीज़ है मियां साहब, ये सोशल मीडिया जो है ना, इसने बहुत हमें दूर भी कर दिया है और बहुत करीब भी कर दिया है। अब अपनी फैमिली, आपकी फैमिली तो महसूस होता है छोटी है, लेकिन दीगर आप माशरे पे नज़र दौड़ाते होंगे, आपके ताल्लुकात होंगे लोगों के साथ, बड़ी फैमिलियों वाले भी। अब भाई भाई को भी फेसबुक पे ही विश कर देता है ईद मुबारक, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता है, और वो जो एक अपनाइयत थी और चाहत थी एक दूसरे के साथ, वो कम होती जा रही है। क्या आप समझते हैं वाकई कम हो रही है या मुझे फील हो रहा है? नहीं, ये वाकई कम हो रही है, और इस पे बहसीयत माशरा में देखना चाहिए कि सारा माशरा ही तकरीबन इसकी ज़द में है, सोशल मीडिया की। तो हाँ, जैसे सारा माशरा इसकी ज़द में है, ज़ाहिर है कि हमारे जो अजीज़ है वो भी इसी में शामिल है। जी हाँ। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फ़ोन की बजाय खुद मिलें जाकर और खुद उन्हें ईद मुबारक कहें। सही। अच्छा जज साहब, आप अभी ये जिक्र फरमा रहे हैं कि आपकी ईद वाले दिन भी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। आप अपने एक मदरसा है आपका, उसके लिए आप बहुत कुर्बानी देते हैं, वक्त लगाते हैं, उसकी माली मुआवनत के लिए कोशिश करते हैं, कुर्बानी की खालें इकट्ठी करते हैं, गोश्त आप बना के तकसीम करते हैं। ये एक ना बड़ा एक खिदमत खलक की सरगर्मी है। लेकिन हम देखते हैं आप वाली जो नस्ल है ना, ये तो कर रही है, जो आपके बाद जो आने वाली नस्लें हैं ना, नौजवान तबका इससे बड़ा पीछे हट रहा है। इससे क्या महसूस करते हैं आप? क्या सबक देंगे, पैगाम देंगे नौजवानों को आप कि वो क्या करें? मेरा नौजवान बच्चों को यही पैगाम है कि थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीनी काम के लिए निकालें। अल्लाह के फजल से आपकी दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। सही। ये तो काम चलते रहेंगे अल्लाह के फजल से। मेरा इनको बार बार ही यही पैगाम है, पैगाम टीवी की तरफ से अपने बेटों को यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। खुदा के लिए काम तो अल्लाह के फजल से चल ही रहा है, बहुता थोड़ा जो भी चल रहा है। सही। तो लेकिन दीन के लिए भी कुछ करके जाएं। जब हम अल्लाह के यहाँ जाएं तो हमारे पास कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें शामिल हो। बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं जज साहब। हम एक और मेहमान नेक्स्ट जो है ना वो उसमें आएंगे हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह ये मजलिस आपके साथ यादगार रहेगी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ वक्त है ब्रेक का। नाज़रीन किराम हमारे साथ रहिएगा। अगले सेगमेंट में हमारे साथ एक बड़े यंग और बड़े दबंग किस्म के नौजवान हमारे साथ शरीक होने जा रहे हैं। हम उनको वेलकम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वक्फे के बाद आते हैं तो इंशाअल्लाह कुछ बातें उनसे भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन। पैगाम टीवी के ईद उल अज़हा स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं हम। वक्फे से पहले आपसे बातें हो रही थी। हमारे मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने अपनी यादें शेयर की हैं, अपनी खिदमात का तज़किरा किया है, किस तरह ईद मनाते थे, किस तरह जो है ना वो आज मनाते हैं। इसी दौरान हमारे साथ एक और नौजवान रहनुमा हैं, ताजर रहनुमा हैं, वो शरीक मजलिस हुए हैं। मैं मुख्तसर से तारुफ़ आपको करवा दूँ। गुजरांवाला की मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ये नायब सदर हैं मोहतरम जनाब फ़रहान अफजल जज साहब। फ़रहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। आप ही से आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, आप आए हैं। आप ये बताइए कि आप ईद मनाते हैं? जी माशाल्लाह, बड़ी कैसे क्या आप ज़ाहिर है कुछ वक्त पहले आप बच्चे थे, आपका बचपन की ईद और थी, आज की ईद अब आपके बच्चे हैं, तो आप कैसे जो है ना इस ईद को मैनेज करते हैं? पहले कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं?
बचपन में तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता था कुर्बानी के जानवर मिल जाएं, उनको लेके गली मोहल्ले में घुमाया जाए। सही। तो बस वक्त के साथ साथ फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि माशाल्लाह मैं ख़ुद कुर्बानी ख़रीदने के लिए जाना शुरू कर दिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अब माशाल्लाह मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां माशाल्लाह। तो अब उनको भी बड़ा शौक़ है, वो मुझे कहते हैं पापा जानी जल्दी से कुर्बानी लेके आएँ। अच्छा। 10-15-20 दिन पहले ही कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह फिर इसी तरह बाज़ारों में जहाँ जहाँ पे भी ये कुर्बानी के जानवर बिकते हैं वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छे रेट पे मिल जाए तो फिर ले लेते हैं, 10-15 दिन पहले ही अच्छा लेना शुरू कर देते हैं माशाल्लाह। फरहान साहब, आप एक नौजवान हैं, नौजवानों के रहनुमा भी हैं और बिलखुसूस ताजरों के साथ आपका एक बड़ा यानी कि वक्त गुजर रहा है। जी जी। आप ये बताइए कि हमारा जो नौजवान तबका है जिनके साथ आपका वास्ता रहता है, वो आपसे मिलते हैं, आप उनसे मिलते हैं, जी जी। वो किस नहज पे, किस जगह पे जा रहा है, क्या कैफियत है उनकी, ज़रा इस हवाले से। बस मैं तो जब भी अपने दोस्तों में या कहीं भी बैठता हूँ तो मैं उनको मतलब दीन की तरफ ही ज़्यादा राग़िब करता हूँ कि यार आप लोग दीन की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ करो। तो कुछ दोस्त हैं मेरे जो माशाल्लाह बड़ा साथ देते हैं। सही। दीन के लिए उनकी बड़ी खिदमत भी हैं माशाल्लाह। कोई मस्जिद का काम हो, कोई मदरसे का हो, कोई फलाई काम हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। कुछ ये हमें मतलब हमारे बड़ों की तरफ देख के बड़ा कुछ मिला है माशाल्लाह। तो उलमाए कराम की जो बड़ी बड़ी अच्छी मजलिसें होती हैं उनमें बैठते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो हैं माशाल्लाह वो तो मारूफ शख्सियत है। जी जी माशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुनफरद सा वाक़या ईद उल अज़हा के हवाले से, ईद की खुशियों के हवाले से जो आपको कभी ना भूला हो, कोई दिलचस्प सा, कोई बचपन में बंदा को बेवकूफ़ी कर देता है ना, उस पर बाद में सोचता है यार मैंने उस वक्त क्या किया। कोई ऐसा वाक़या अगर आपको याद हो तो शेयर करें। जब ज़्यादा छोटा था, शायद 6वीं-7वीं में पढ़ता हूँगा। अच्छा। तो वालिद साहब ने जब बकरा ख़रीद के दिया तो वो उस दौर में 350 का बकरा था। अच्छा। तो वो इतना ज़ोरदार था कि मुझे भी खींच के ले जाता था। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ होता था। वो यानी आप नहीं बकरे को फिराते थे, बकरा आपको फिराता था। सही। तो एक दफ़ा वो बकरा मैं छुड़ा कर भाग गया। तो फिर हम ढूंढते रहे, कोई ना मिले। सही। फिर वालिद साहब का पता चला तो उन्होंने झिड़कियाँ भी दी। अच्छा। तो तुम इतने हो नहीं तो फिर लेके क्यों जाते हो ऐसे। तो वो मेरा दोस्त था साथ, उसको भी झिड़कियाँ पड़ी। अच्छा। तो फिर खैर हम फिर ढूंढने निकल पड़े कि हम बकरा तो ढूंढ के लाना है कहीं से। सही। बहरहाल कोशिश की तो अल्लाह ने वो बकरा हमें दे दिया, दिला दिया। लेकिन वालिद साहब की झिड़कियाँ जो थी वो यादगार हो गई। लेकिन मेरी जो है जमात के साथ वाबस्तगी के लिहाज से मेरी यादें, मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जमाती अकाबरीन के साथ मेरे बहुत ज़्यादा तल्लुकात वालिद साहब की वजह से रहे। अक्सर जब अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मतलब ईद उल फितर को तो वो दोपहर का खाना वालिद साहब के साथ ही आके खाते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरकज़ अल हदीस जो है चौक न्याई में, उसके ऑफिस में मजलिस होती थी। अच्छा। वालिद साहब ईद पढ़ के सीधे मस्जिद में चले जाते, घर नहीं जाते थे, सीधे मस्जिद में जाते थे। सही। अल्लाह। तो उधर ही खाने का इंतज़ाम दोस्तों ने किया होता था। सही। उधर मियाँ अब्दुस्तार साहब थे, उनका घर करीब था। सही। हफीज़ुर रहमान भट्ट साहब थे, उनका घर था। सही। तो उन लोगों ने एहतमाम किया होता था ईद का। सही। तो अल्लामा साहब अक्सर ईद उल फितर के मौका पर, ईद उल अज़हा के मौका पर अक्सर वो बैरून मुल्क ही होते थे। सही। तो ईद उल फितर के मौका पर वो क्योंकि पाकिस्तान में होते थे तो वो अपना उधर लाहौर से फारग हो गए तो ज़ोर की नमाज़ पढ़ के उधर से आ जाते थे या इधर आ पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। तो
اس لحاظ سے مجھے بھی ان کی خدمت کا بہت موقع ملا. ماشاءاللہ. تو وہ عید جو ہوتی تھی نا وہ ایک یادگار ہوتی ہے. اچھا اس میں علامہ صاحب بھی بڑی شخصیات کی زیارت ہو جاتی ہے, ملاقات ہو جاتی ہے. پھر اس میں شہر کے بڑے اس وقت کے جو علماء تھے وہ بھی سارے جمع ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ. اور پھر کچھ جو اس وقت کے سیاستدان تھے مقامی سطح کے وہ بھی بڑی بڑی لوگ, سارے شخصیات ساری جو ہے نا وہ آ جاتی تھیں. تو وہ ہماری عیدیں بہت یادگار ہیں. فرحان صاحب آپ نوجوان ہیں اور ہمارے نوجوانوں میں نا ایک سنگنگ کی ایک بڑی ان کے اندر ہے, وہ گنگناتے ہیں کچھ نہ کچھ نا. کچھ لوگ تو خود کو باتھ روم سنگر کہہ کر بڑے راضی ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے اکیلے ہی گنگناتے رہتے ہیں, کچھ گانے گاتے ہیں, کچھ نعت پڑھ لیتے ہیں, اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا سب کا. تو آپ بھی نوجوان ہیں, آپ کو بھی ایسی ہی کوئی یعنی کہ وہ کہ ازرائے تفنن کہہ رہا ہوں کہ بیماری لاحق ہے؟ بس جب سفر میں کہیں بھی جاتا ہوں میں تو کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ بچے ساتھ ہوتے ہیں, ان پہ اچھے مطلب اثرات پڑنے چاہیے, تو وہ پھر میں ان کے سامنے مطلب تلاوت کلام پاک خود کرتا ہوں. اچھا. کہ وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ, میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ اسی طرح دہراؤ جس طرح آپ کے پاپا جانی پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ پھر وہ بھی تلاوت کلام پاک کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا زبردست پیغام ہے آپ کا نا اس نوجوان نسل کے لیے. جی جی بالکل. تو بس پھر اسی طرح ماشاءاللہ میں تو بچپن میں چھوٹے ہوتے اذان بڑی پیاری آواز میں دیتا تھا. اچھا. بلکہ میں جس اسکول میں پڑھا ہوں وہاں کی ایک پرنسپل تھی ہماری, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ مجھے اسپیشلی ڈیلی اپنے آفس میں بلا کے مجھ سے اذان سنا کرتی تھی. تو مجھے اس وقت بلکہ کیش پرائز دیا جاتا تھا. آپ عید پہ تکبیرات بھی پڑھتے تھے؟ جی ماشاءاللہ. سنائیں تو تھوڑی سی کیسے پڑھتے تھے آپ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ, آواز میں سوز ہے. کوئی نعت بات بھی پڑھ لیتے ہیں, کوئی نعت ٹائپ کو اشعار؟ نہیں نعت نہیں, ویسے کافی ہمارے علماء کرام ہیں ان کی آواز میں درس وغیرہ دے لیتا ہوں. تو کس کس کی جو ہے نا وہ آپ کسی ایک کی کوئی ایک آیت دو آیتیں آپ سنا دیں یا سٹائل جو ہے نا وہ بتا دیں؟ جی ماشاءاللہ. حافظ اسد میں محمود سلفی صاحب ہیں ہمارے گجرانوالہ میں مکرم مسجد کے خطیب ہیں. صحیح. تو ان کی آواز میں ماشاءاللہ میں درس دے سکتا ہوں. کوئی تھوڑا سا؟ جی سنا دیتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس اکیلی رات کا قیام 1000 ماہ یعنی 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. یہ وہی مبارک رات ہے جس رات اللہ کی طرف سے صدائے عام ہوتی ہے, کیا گناہ گارو اٹھو استغفار کرو, میری رحمت تمہارے گناہ بخشنے کے لیے بے تاب ہے. اور بھوکے مرنے والوں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والوں, اٹھو گڑ گڑاؤ مجھ سے مانگو, آج میرا فضل جوش مار رہا ہے. اور اے مبتلا یعنی مصیبت اٹھو کہ میری پناہ میں آ جاؤ, کہ آج تمہارے غم دور کرنے پر آمادہ ہوں. ماشاءاللہ, بہت خوب جی, بہت اپنا میں سب یہ بھی ایک نوجوان ہیں, آپ کا واسطہ بھی یقیناً نوجوانوں سے پڑا ہوگا, آپ کی فیکٹری میں لوگ نوجوان کام کرتے ہوں گے, تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے, کچھ ایسے شیطانی عناصر اس پر غلبہ پا رہے ہیں, اس کی سوچ اور فکر پر, کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ موجودہ دور میں اس قسم کے نوجوان تو غنیمت ہے ماشاءاللہ, کیونکہ جو عام نوجوان ہم دیکھتے ہیں نا وہ تو بے راہ روی کا زیادہ شکار ہے. صحیح. عید کے موقع پر ڈیک لگاتے ہیں, اونچی آواز سے گانے لگاتے ہیں, وہ ڈھولچیوں کو بلا لیتے ہیں, ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں, قربانی خرید کر لاتے ہیں تو قربانی کے آگے ڈھول بجتا ہے. بالکل صحیح. اس طرح کی جو نوجوانوں میں بے راہ روی ہے وہ تو چل رہی ہے بہت زیادہ. صحیح.
تو اس کی اصلاح کے لیے یہی ادارے ہیں جدھر ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح کے اور بھی ماشاءاللہ ملک میں ہوں گے ادارے جو کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، یہ ماشاءاللہ ان کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، توجہ کی ضرورت ہے. میاں صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. فرحان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور باتیں آپ نے خوبصورت سنی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک.